المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے نجاسات اور طہارت پہ بات کی، تو آج کی کلاس میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی نے بعض ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اگرچہ نجاسات ہیں لیکن وہ معاف ہے، یعنی انسان کے جسم کو اگر وہ لگ جائیں یا انسان کے کپڑے کو لگ جائیں تو وہ معاف ہے۔ نجاسات کی وہ اقسام جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ النجاسات المعفو عنہا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ایک بعض ما یعفى عنہ من النجاسات، نجاسات میں سے بعض وہ قسمیں جن سے شریعت نے معاف کیا ہے تو وہ نجاسات تھیں لیکن ان سے شریعت نے معاف کیا ہے، ان میں گنجائش ہے۔ ایک دوسری چیز ہم دیکھیں گے شافعی مذہب میں حکم استعمال آوان الکفار و ثیابہم، کفار جو ہیں ان کے برتنوں کا استعمال اور ان کے کپڑوں کا استعمال، اس کا حکم کیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جس کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے حکم استعمال آوان الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال، اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ نجاسات جن سے شریعت نے معاف کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَہَر خون و ریم کے ہست نجس است، ہر خون اور ہر پیپ جو انسان کے زخموں سے جو پیپ بہتا ہے نجس است، وہ ناپاک ہے۔ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا کہ جو خون ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک ناپاک ہے، اور اسی طرح ریم کہتے ہیں فارسی زبان میں کس کو؟ پیپ کو، کہ پیپ اور خون ہر طرح کا کیا ہے؟ ناپاک، تو یہ نجاست ہے۔ لیکن اب فرماتے ہیں کہ اس نجاست میں جہاں پہ شریعت نے گنجائش دی ہے، جو معاف ہے، جو حصہ جس سے عفو کا معاملہ شریعت نے کیا ہے، مگر اندک بود، اندک کہتے ہیں تھوڑا سا، مگر اگر تھوڑا سا یہی خون ہو یا تھوڑا سا پیپ ہو، ٹھیک، چون خون براغیس، جیسے پسو کا خون اور پیپ ناپاک ہے، مگر اگر تھوڑا سا خون ہو، تھوڑا سا، جیسے پسو کا خون یا مچھر کا خون، مچھر کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، وہ آگے آئے گا، تو تھوڑا سا اگر خون کی اگر تھوڑی سی مقدار ہو، جیسے کہ پسو کا خون ہو، کہ معفو بود، یہ جو ہے یہ معفو ہے، یعنی اس سے شریعت نے نظر انداز کیا ہے، اس سے معاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ، یعنی ہر طرح کا خون اور ہر طرح کا پیپ ناپاک ہے، مگر اگر تھوڑی سی مقدار میں خون ہو، جیسے پسو وغیرہ، کھٹمل وغیرہ، ان کا خون، تو اس کو شریعت نے عفو کا معاملہ اس سے کیا ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے امام خطیب الشربینی رحمہ اللہ تعالی، جن کا متأخرین شوافع میں کافی اونچا مقام ہے، اسی لیے بار بار ان کا ذکر آتا ہے، تو خطیب فرماتے ہیں وَيُعْفَى عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيث، دیکھیں براغیث کا لفظ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بھی استعمال کیا ہے، اور اسی لفظ کو استعمال کیا ہے خطیب شربینی نے رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وَيُعْفَى، معاف کیا گیا ہے یا عفو کا معاملہ کیا گیا ہے عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيث، کہ جو پسو کا خون ہے، آپ کے جسم پہ پسو بیٹھا، وہ آپ کا خون چوس رہا تھا، آپ نے اس کو مارا، تو وہاں پہ پسو کا تھوڑا سا وہ خون کا قطرہ نکلا، تو یہ اتنا خون معاف ہے، اب آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے کپڑے کو یہ لگا ہے تو اس میں پرابلم، اگرچہ یہ خون ہے جبکہ خون نجس ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ نجاست ہے جو المعفو عنہا ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ وَيُعْفَى عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيث، معاف ہے پسو کا خون
والقمل یا جوں کا خون، جوں جو ہوتی ہے، والبق، بق کہتے ہیں کھٹمل کو، جس کو آپ بیڈ بگس کہتے ہیں، وہ ریڈ کلر کے تھوڑا ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اب تو اس طرح نہیں ہوتے، پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے زیادہ، ونیم الذباب، اور مکھیوں کا جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، بیٹ جو مکھی کی ہے، یعنی مکھی جو نجاست کرتی ہے، مکھی بھی نجاست ہی کرتی ہے نا، تو وہ بھی یہ ہے کیا کہ وہ بھی معفو عنہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وعن قلیل بول الخفاش وعن روسہ، یا اسی طرح چمگادڑ کا تھوڑا سا خون یا اس کی تھوڑی سی لد، تھوڑی مقدار میں اگر ہو، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی معاف ہے۔ وہ بول الذباب، یا اسی طرح مکھی کا جو پیشاب ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی معاف ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں گے آپ بیٹھے ہوئے تھے، مکھی آئی، وہ نجاست پہ بیٹھی، مکھی نجاست پہ بیٹھی، وہاں سے آپ نے اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کے جسم پہ بیٹھی، ظاہر سی بات ہے اس کے چھوٹے سے جو پاؤں ہیں ان پہ تو نجاست لگی ہوگی، لیکن وہ اب آپ کے جسم پہ بیٹھی، وہ نجاست آپ کے جسم کو لگی، اس نجاست کا کیا حکم ہے، یہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ اس سے بچنا ممکن انسان کے لیے پاسبل، تو یہی ہم نے کہا کہ چاہے خون ہو چاہے پیپ ہو، اگر کم مقدار میں ہو، ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کا، ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا، تو اس سے شریعت نے کیا کیا ہے، شریعت نے اس سے معاف کیا، اگرچہ نجسی ہے۔ اس کے بعد خطیب شربینی رحمہ اللہ اس کی علت بیان فرماتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس میں عمومی بلوا کا مسئلہ ہے، یعنی یہ عام ہے یہ چیزیں، اور وَيَشُقُّ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ، ان سے محفوظ رہنا پاسبل۔ تصور کریں کہ اگر یہ ناپاک ہوتی تو پھر آپ کو دن بھر مکھیوں سے لڑنا تھا، آپ ایک مکھی بھی آپ پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی، یا آپ جوں ہے آپ کے سر پہ، آپ نے جوں کو مارا، پھر ڈھونڈنا ہے اس کا خون کہاں پہ ہے، کھٹمل کا خون، تو شریعت نے اس میں آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں شریعت نے کیا، تو یہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نجاسات ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ النجاسات، وہ نجاسات المعفو عنہا، جن سے شریعت نے کیا ہے، درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے اور نظر انداز کیا ہے، اس لیے تاکہ جو اس کے جو اللہ کے جو بندے ہیں یا جو مکلفین ہیں وہ مشقت کا شکار نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے مزاج میں رفع الحرج کا جو معاملہ ہے یا مشقت کو دور کرنا، اس کے لیے آپ اس مثال کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اسی کو شافی مذہب کا جو بڑا مشہور متن ہے متن الغایۃ والتقریب، جس کو متن ابی شجاع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِّنَ النَّجَاسَاتِ، نجاست میں سے کوئی بھی چیز معاف نہیں ہے، إِلَّا الْيَسِيرُ مِنَ الدَّمِ، لیکن تھوڑا سا خون، والقی، اور تھوڑا سا پیپ، یسیر، ٹھیک، اور وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ صَائِلَةٌ، یا وہ بھی معاف ہے کہ جس کا خون نہ بہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا، وہ مثلا مکھی وغیرہ جس کا خون نہ بہے، وہ بھی معاف ہے، اذا وقع فی الاناء، اگر اس طرح کا کوئی کیڑا مکوڑا برتن میں چلا جائے، ومات فیہ، اور اس میں مر جائے، فإنہ لا ینجسہ، تو اس طرح کا جو کیڑا ہے جس کا خون نہیں، جب ہم اس کا کوئی عضو کاٹتے ہیں وہاں سے خون نہیں بہتا، جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی کیڑا یا کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی اگر آپ کے برتن میں چلا جائے، اس میں مر جائے، تو یہ بھی معاف ہے۔ اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، آپ دیکھیں پچھلی کلاس میں، تو وہاں پہ ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو یہ جس چیز کو ذکر کیا ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے، انہوں نے اختصار کے پیش نظر اس کو ذکر کیا ہے، ورنہ جو طہارات اور نجاسات کا جو باب ہے وہ بہت ہی، اس میں بڑی تفاصیل ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ اور چیزیں جو شافی مذہب میں جن کو معاف کیا گیا ہے، اگرچہ وہ نجاساتی ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر ہم کریں گے، جن کو علماء نے بیان کیا ہے کہ بعض ما یعفى عنہ من النجاسات۔ میں نے اسی لیے کہا کہ سب چیزیں اس میں نہیں ہیں، کچھ مثالیں ہم دیں گے نجاسات کی، وہ اقسام جو معاف ہیں۔ ایک، رشاش البول البسیط، پیشاب کی وہ قطرے، وہ چھینٹے، پیشاب کے قطرے یا وہ چھینٹے جو اتنے چھوٹے ہوں، لا یدرکہ الطرف المعتدل، جس کو ایک عام آنکھ نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے، جس کو آنکھ نہ دیکھ سکے، اذا اصاب الثوب او البدن، جب وہ آپ کے کپڑے کو لگ جائے یا آپ کے جسم کو لگ جائے، تو وہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب کے وہ قطرے جو نظر نہ آئے آنکھوں سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کہیں پہ پیشاب کر رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے شاید کچھ چھینٹے، ایک تو ہے کہ آپ محسوس کریں، وہ تو الگ بات ہے، آپ کو دکھے کہ آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کی چھینٹے ہیں، تو وہ تو حکم الگ ہے، لیکن وہ چھینٹے جو آپ کو لگے شاید ہو لیکن وہ نظر نہ آئے، تو شریعت نے اس سے کیا کیا ہے، اس سے معاف کیا ہے۔ پیشاب کی وہ، اس میں یاد رکھنا ہے، وہ چھینٹے لا یدرکہ الطرف المعتدل، جس کو ایک نارمل آنکھ نہ دیکھ سکے۔ نارمل آنکھ سے مراد جو نارمل ہوتی ہے، اب کسی انسان کی آئی سائٹ بہت کمزور ہو تو اس کا اعتبار، یا کسی کی آئی سائٹ بہت ہی زیادہ تیز ہو تو اس کا بھی اعتبار، معتدل جو ہم سب کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نارمل آنکھیں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں علماء یہ جو رشاش البول پیشاب کی وہ چھینٹیں جو پاک ہیں سواء کانت النجاسہ مغلظۃ چاہے نجاست مغلظہ ہو. نجاست مغلظہ نجاست کی سب سے خطرناک یا سب سے شدید قسم ہے, سب سے غلیظ نجاست ہے یہ, سب سے یعنی جس سے احتراز کا سب سے زیادہ حکم ہے. اور نجاست مغلظہ کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ شوافیہ کے نزدیک نجاست مغلظہ میں ایک تو خنزیر آتا ہے اور کتا آتا ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا نجاست کی جو 3 قسمیں شوافیہ کے نزدیک ہیں. جو نجاست مغلظہ ہے اس میں ایک تو خنزیر آتا ہے پگ, اور دوسرا کتا آتا ہے. اور کتے اور خنزیر کا اگر ان کی جفتی کے نتیجے میں جو دوسرا جانور پیدا ہوا ہو وہ بھی اس میں آتا ہے, وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. تو چاہے یہ نجاست اگر مغلظہ بھی ہو, ٹھیک ہے, یعنی کتے سے اگر آپ کو کچھ ایسی نجاست لگے جو آنکھوں سے نظر نہ آئے تو وہ معاف ہے, جس کو آپ نارمل آنکھ سے نہ دیکھ سکیں ود یور نیکڈ آئی. تو چاہے یہ نجاست مغلظہ ہو وہ بھی معاف ہے اگر وہ اتنی چھوٹی تھی. او ام مخففہ, نجاست مخففہ نجاست کی دوسری قسم ہے. یہ وہ نجاست ہے جس میں شریعت نے تھوڑا تخفیف رکھی ہے, اور اس میں نجاست کی ایک قسم آتی ہے, وہ ہے چھوٹا لڑکا, چھوٹا بچہ جو 2 سال سے کم عمر جس کی ہو, لیکن لڑکا ہو, لڑکی 2 سال سے کم عمر کا جو لڑکا ہو جو صرف دودھ پیتا ہو, دودھ کے علاوہ اس کی غذا اور کچھ نہ ہو. تو اس کے بارے میں معروف ہے, ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پانی چھڑکا ہے, کچھ اس کو دھویا نہیں ہے. تو وہ بھی نجاستی ہے لیکن اس کو نجاست مخففہ کہتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نجاست جو معاف ہے وہ ہے جس کو آپ کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں, چاہے وہ نجاست مغلظہ ہو یا نجاست مخففہ. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں, یہ جو نجاست کی 2 قسمیں ہیں مغلظ اور مخففہ, اور تیسری ہے ام متوسطہ. متوسطہ میں ہر نجس چیز آ جاتی ہے, جو بھی نجس ہے وہ سوائے خنزیر اور کتے کے, کیونکہ وہ نجاست مغلظہ ہے. اور چھوٹے بچے کا 2 سال سے کم عمر کا جو ہو اس کا پیشاب, کیونکہ وہ نجاست مخففہ ہے. تو ان 3 کے علاوہ جو بھی ہے وہ نجاست متوسطہ ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں جو بھی نجاست جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے وہ اتنی چھوٹی ہو تو اس سے بہرحال وہ معاف ہے. ٹھیک. ایک دوسری چیز جس کو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے روث الدواب الذی یصیب الحبوب اثناء دراستها. روث کہتے ہیں لید کو, یعنی جانوروں کی جو لید ہوتی ہے. دواب کہتے ہیں جانوروں کو, چوپایوں کو. جانوروں کی جو لید ہے جو سبزی کو لگ جائے, یا کس کو, جو آپ بیج زمین میں بوتے ہیں, زمین کو جوتتے وقت, زمین میں ان چیزوں کو ڈالتے وقت جو اس میں جانوروں کی تھوڑا لید وغیرہ اس کو لگ جائے, اس سے بھی شریعت نے کیا کیا ہے, وہ بھی معاف ہے. اتنا یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ ہو, نہیں, تھوڑا بہت جو لگ جاتی ہے تو وہ کیا ہے, وہ معاف ہے. کیونکہ اگر آپ اس سے بھی احتراز کا پہلو اس میں رکھیں گے تو اس سے مشقت ہوگی. اسی طرح وہ روث الانعام یا جانوروں کی لید الذی یصیب اللبن, جانوروں کا جو لید ہے جو دودھ کو لگ سکتی ہے, اثناء الحلب, دودھ لیتے ہوئے, جب آپ جانور کا دودھ لیتے ہیں اس وقت پاسبلی میں بھی اس میں جانوروں کی کچھ نجاست جا سکتی ہے, تو وہ بھی کیا ہے, معاف. لیکن ما لم یکثر, لیکن وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے, فیغیر اللبن, کہ وہ دودھ کو ہی چینج کرے. اگر زیادہ ہے جس سے دودھ چینج ہوا تو پھر وہ معاف. یہ آسانی کے لیے آپ دیکھیں جو یہ کام کرتے ہیں جن کے ہاں گائیں وغیرہ جانور ہوتے ہیں, جب وہ گایوں کو دھوتے ہیں, ان کا دودھ لیتے ہیں, تو اس وقت پاسبلی گائے نے اپنی ٹانگ اٹھائی تو میں بھی کوئی چھینٹ اس میں چلی گئی, پاسبلٹی ہے, تو پھر اتنا سارا دودھ آپ کو پھینکنا پڑے گا. تو نہیں, شریعت نے اس میں گنجائش رکھی, کہا ٹھیک ہے نجاست ہے لیکن یہ معفو عنہا ہے. ہاں اگر اتنا اس میں چلا گیا دودھ میں کہ دودھ چینج ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ نجس ہے. تو یہ مسئلہ. اسی طرح تیسری مثال جو علماء نے اس میں دی ہے وہ نجاست جو معاف ہے, روث السمک فی الماء, مچھلیوں کی جو بیٹ ہے پانی میں, اس سے بھی پانی ٹھیک ہی رہتا ہے, پاک ہی رہتا ہے, ما لم یتغیر, جب تک کہ پانی متغیر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایکویریم ایک ہے, اس میں مچھلیاں ہیں, مچھلیوں نے اس میں بیٹ کی تو وہ گندا نہیں ہو گیا تب تک جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے, تغیر. اگر تغیر ہو گیا اس بیٹ کی وجہ سے تو پھر پرابلم ہے. اسی طرح وزرق الطیور, یا پرندوں کی بیٹ, وہ بھی تو نجسی ہے نا. فی الاماکن, ان جگہوں پہ گنجائش ہے, التی تتردد علیہا, جہاں پہ پرندے اکثر آتے ہیں, کبوتر آتے ہیں یا پرندے آتے ہیں, وہاں پہ یہ اپنی بیٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ گنجائش ہے جہاں پہ اکثر یہ آتے ہیں. کل حرم المکی والحرم المدنی, جیسے حرم مکہ اور حرم مدینہ, وہاں پہ اگر ان کی بیٹ گری ہو, وہ خشک ہو, اس پہ آپ کا پاؤں پڑ جائے یا آپ کو لگ جائے تو اس میں وہ معاف ہے. والجامع الاموی, یا جو شام میں جامع اموی ہے, وہاں پہ بھی کبوتر بہت آتے ہیں, تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, ہمارے یہاں بھی, ہماری جو جامع مسجد ہے وہاں پہ بھی.
ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر وہاں آتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ آپ سے کہا جائے کہ نہیں آپ کو لازماً اپنا آپ بچانا ہے تو کافی مشقت ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس میں شواف یا بعض علماء کہتے ہیں کہ البتہ اس میں انسان یہ کوشش کرے گا کہ جان بوجھ کے اس پہ نہ چلے، وہاں سے صاف راستہ ہوگا، یہ صاف راستے کو چھوڑ کے جان بوجھ کے اس پہ جائے گا تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. فرماتے ہیں ذالک لعموم البلوا، یہ اس لیے ہے کہ یہ عام ہے، اس سے آپ نہیں بچ سکتے. اگر آپ کو اس سے بچنے کے لیے کہا جائے گا تو مشقت ہوگی. ہاں آپ کے گھر میں جہاں اکثر کبوتر نہیں آتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ کبوتروں نے کچھ بیٹ کی ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ بھی پاک ہے تو نہیں، کیونکہ وہاں پہ کبوتر اکثر نہیں آتے ہیں اور وہاں پہ آپ بچ سکتے ہیں. آپ اس کمرے میں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ دوسرے کمرے میں نماز پڑھیں گے. لیکن حرم مکی اور مدنی یا جامعہ امویہ جامعہ مسجد میں آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں وذالک لعموم البلوا، یہ عمومی بلوا کی وجہ سے ہے، یا وعسر الاحتراز عنہ، اور اس لیے کہ اس سے احتراز کرنا مشکل ہے، اس سے انسان صاف یعنی اس سے انسان بچ نہیں سکتا. تو یہ تیسری چیز ہے جس کو علماء نے، ہے تو یہ نجاسات ہی لیکن علماء نے اس میں استثناء کیا ہے کہ یہ نجاسات وہ ہیں جن سے شریعت نے عفو کیا ہے. بالکل اسی طرح ما یصیب ثوب الجزاری من الدم، جو قصائی کے کپڑوں پہ جو خون لگے اس کو بھی شریعت معاف قرار دیتی ہے، معلوم یکسر، جب تک کہ بہت نہ ہو. یعنی اگر خون کی تھوڑی بہت چھینٹیں ہیں تو اس میں گنجائش ہے، لیکن اگر بہت زیادہ خون ہے کہ دور سے آدمی کو لگ رہا ہے کہ یہ خون میں لت پت آدمی ہے، یہ ذبح کر کے آیا ہے، اس کے جسم پہ اتنا خون ہو تو وہ معاف. ہاں اگر تھوڑا سا خون ہو تو اس میں بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے. کن کے لیے؟ قصائیوں کی آسائش کے لیے، ان کے اس کے لیے. اسی طرح الدم الذی علی اللحم، جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے بعد اس کے گوشت پہ تھوڑا سا خون لگا ہوتا ہے تو وہ خون بھی اتنا تھوڑا سا خون، یہ نہیں کہ خون میں ڈبویا ہوا ہو، نہیں، خون تھوڑا سا جو اس پہ لگتا ہے نیچرلی تو وہ بھی کیا ہے؟ معاف. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بڑا دلچسپ ہے، فم الطفل المتنجس بالقی، چھوٹے بچے کا جو منہ ہے وہ گندا ہو گیا ہے الٹی سے. چھوٹا بچہ ہے جو قی جو الٹی وہ تو ناپاک ہے، اب چھوٹے بچے کا جو منہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ اس نے الٹی کی، اس کے بعد آپ نے اس کا منہ صاف کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت الٹی تو لگی ہی ہوگی. اذا اخذ ثدی امہ، جب وہ اپنی ماں کی چھاتی سے پھر دودھ پیے تو اگر اس وقت تھوڑی سی ماں کی چھاتی پہ یہ لگ جائے تو وہ بھی معاف ہے، ورنہ مشقت ہے. آپ سمجھے؟ اور جن لوگوں کے یہاں بچے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ بچے کو کبھی الٹی کے بعد پھر سے تھوڑا سا الٹی آتی ہے. تو اگر تھوڑا سا بچے نے الٹی کی، اس کے بعد اس کا جو منہ ہے وہ تھوڑا اس میں تھوڑی سی قائی وغیرہ لگی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، ماں کی چھاتی پہ بچے کی قائی تھوڑا لگ جاتی ہے، اگرچہ نجس ہے لیکن شریعت نے اسے عفو کیا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ بہت سارا قائی کر دے تو وہ اس صورت میں معاف نہیں ہے. اسی طرح چوتھا ما یصیب الانسان من طین الشاریہ، جو راستہ چلتے ہوئے انسان کو اس کے کپڑوں پہ جو مٹی لگتی ہے. آپ گھر سے جا رہے ہیں نماز کے لیے تو آپ جب جا رہے ہیں پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں آپ کے کپڑوں پہ بڑی چھینٹیں ہوتی ہیں، اب آپ کو کیا پتا ہے راستے کی کیا ہے، صاف ہے ناپاک، وہاں سے کتے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو شریعت نے اس میں بھی آپ کو گنجائش رکھی ہے عموم بلوا کے لیے. ورنہ اگر آپ کو تحقیق کرنے آپ بیٹھ جائیں، آپ گھر سے نکلے نماز کے تو پھر اب یہاں سے کتا گیا، اب کتے نے کہاں کہاں پہ پیر رکھا، میرا پیر وہاں سے تو نہیں پڑا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے کافی مشقت ہوگی. تو یہ ہے ما یصیب الانسان من طین الشاریہ، وہ شاریہ کہتے ہیں نا راستہ، راستے کی وہ مٹی جو انسان کو لگے. ٹھیک ہے، ہاں اگر یہ پتا ہے کہ یہ نجاست ہے پھر تو حکم الگ ہے. تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نجاسات جن سے شریعت نے درگزر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ان میں سے بس کچھ کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے تھوڑا بہت مزید چیزوں کا اس میں ذکر کیا. اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ بھی اسی سلسلے میں ہے، یہ بھی النجاسہ المعفو عنہا ہے. فرماتے ہیں شاہ ہمدان وَالتَّرِي کہ از اثر آبلہ وَدُنْبُ الْبَجَامَ رَسَد، وہ تری کہ از اثر آبلہ کے اثر سے، آبلہ کہتے ہیں کس کو، یہ اردو کا لفظ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ کشمیر میں کہتے ہیں وہ بست چھنا کھسان، بست چھنا کھسان، ہاں آب بست یوتھے ونان چھو. وَالتَّرِي کہ از اثر آبلہ وَدُنْبُ الْبَجَامَ رَسَد، کوئی پھوڑا نکلا ہو آپ کے جسم پہ، کوئی دانہ جیسا، یا ابلا جو ہو جس کو ہم کشمیر میں آب بست کہتے ہیں، اس کی تری بجامہ رسد، اگر وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے. ٹھیک ہے، آبلا یا جو پھوڑا ہو اس کی تری آپ کے جسم پہ لگ جائے، اگر رنگ یا بوئی دارت نجس است، اگر اس کا رنگ یا خوشبو تھی تو وہ رنگ یا بدبو تھی تو وہ کیا ہے، رنگ یا بو تو وہ نجس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاف ہے. انہوں نے صرف اس کا حکم بیان کیا کہ وہ نجس ہے لیکن کیا ہے، معاف. وہ اگر نہ، اور اگر اس کا رنگ یا بو نہیں تھی پاک است، تو پھر کیا ہے، پاک. لیکن دونوں صورتوں میں اگر یہ تھوڑی مقدار میں ہے تو چاہے اس کا رنگ، تو شاہ ہمدان کہتے ہیں اگر رنگ اور بو ہے تو کیا ہے،
ناپاک ہے. اگر رنگ اور بو نہیں ہے تو پاک ہے, لیکن دونوں صورتوں میں بہرحال یہ کیا ہے, یہ معاف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کو شاہ ہمدان نے بیان کیا. اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آب دہان. وہ آب دہان کیا مطلب؟ ہاں, منہ کا جو آپ کے منہ سے, آپ کے منہ جو تھوک ہے یا لال ہے, ٹھیک ہے, آپ کے منہ میں کیا ہے, آپ کے منہ کا پانی. ہاں, وہ بینی, اور آپ کی ناک کا پانی, جب آپ کی ناک بہتی ہے. وہ آب چشم, اور آپ کی آنکھ کا پانی, آنسو. ٹھیک ہے, منہ کا پانی, ناک کا پانی اور آنکھ کا پانی. وہ عرق, اور آپ کا پسینہ. پاک است کیا ہے, یہ سارے پاک ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, یہ واضح چیز ہے. اچھا, تو یہ ہوا پہلا جو ہم نے کہا تھا کہ پہلے ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ وہ نجاسات جن سے شریعت نے معاف کیا ہے. تو اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کو علماء نے جن کی گنجائش دی ہے, لیکن میں نے ان چیزوں کو ذکر کیا جو زیادہ تر ہمیں درپیش آتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی, فرماتے ہیں وہ آوانی مشرکان. آوانی کہتے ہیں کس کو, یہ آنیہ کی جمع ہے. آنیہ کہتے ہیں برتن کو, اس کی جماعت ہے آوانی. وہ آوانی مشرکان, مشرکین کے برتن, یعنی کفار کے برتن, مشرکین کے برتن. و جامہائے ایشان, اور ان کے کپڑے. و جامہائے ایشان یا و جامہائے ایشون, دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. مشرکین کے برتن یا مشرکوں کے لباس, کپڑے ان کے, اس کا کیا حکم ہے؟ جو کافر ہیں, کفار, بر اصل طہارت است, وہ اپنی اصل طہارت پہ ہیں, وہ کیا ہیں, پاک. لیکن دوسرے نسخے میں لکھا ہے, شاہ ہمدان کی جو ایک کتاب ہے رسالہ اعتقادیہ, اس کا جو دوسرا ہمارے پاس مینوسکرپٹ ہے, اس میں لکھا ہے وہ آوانی مشرکان و جامہائے ایشون پاک است. اسی لیے میں نے پاک اس بریکٹ میں لکھا ہے, یعنی یہ پاک ہے. اب آپ اس کو بر اصل طہارت اس مانے یا پاک اس, بات ایک ہی ہے, یہ پاک ہیں یا اپنی اصل طہارت پہ ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ غیر ضروری سختیاں بھی انسان کو نہیں کرنی ہے الولا اول برا کے نام پہ, پھر انسان. ٹھیک ہے, تو شریعت نے جہاں پہ گنجائش رکھی, اگر آپ ان چیزوں کو ناپاک کرا دیں گے پھر آپ کو کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا جب بھی آپ باہر جائیں گے کہیں. ہاں, وہ مسئلہ ہے. لیکن یہ تب تک پاک ہے, یہ تب تک پاک ہے ما دام کہ دروی نجاست معلوم نہ بود, جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ ان میں نجاست ہے. اصل ان کی طہارت ہے. بھائی ایک مشرک کا برتن ہے, اصل یہ طہارت ہے, اس کی صاف ہے. ہاں, اگر آپ کو پتہ چلا کہ اس میں نجاست ہے, اس میں شراب تھی, یا اس میں نجاست کی کوئی چیز تھی, کسی جانور کا پیشاب تھا یا کچھ اور, تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے, اس صورت میں اس کا وہی حکم ہوگا. یا مشرک کا ایک, ہاں, یا کسی کافر کا کوئی کپڑا آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے بھائی کافر کا جسم, وہ تو انسان ہے, انسان پاک ہے, وہ ہم نے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں, شوافے کے نزدیک انسان پاک ہے, مر کے بھی وہ پاک ہی رہتا ہے, مسلمان ہو یا کافر ہو, تو اس کا لباس آپ کے سامنے پاک ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کو پتہ چلا کہ بھائی نہیں اس میں نجاست لگی ہوئی ہے, تو اس صورت میں حکم بدل جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ مشرکین کے کپڑے اور مشرکین کے برتن اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے, جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں نجاست ہے. تو یہ ہے شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا. بڑا خوبصورت یہ سینٹینس ہے, اس کو آپ زبانی بھی یاد رکھ سکتے ہیں, ہے نا. اب دیکھیں اس کی تفصیل تھوڑا بیان کی ہے علماء نے کیسے. خطیب فرماتے ہیں, خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِ الْمُشْرِكِينَ, مشرکین کے برتنوں کو استعمال کرنا جائز ہے. وہی بات جو کہ انہوں نے بیان کی شاہ ہمدان نے, ان کانوا لا یتعبدون باستعمال النجاسہ, اگر وہ نجاست کو استعمال نہ کرتے ہوں ایز عبادت سمجھ کے. نجاست کو کون استعمال کرے گا ایز عبادت کے طور پہ, وہ آگے آئے گا, ان کا ذکر بھی آئے گا کون لوگ ہیں. فرماتے ہیں مشرکین یا کفار کے برتن صاف ہیں اگر وہ اس نجاست کو استعمال نہ کرتے ہوں عبادت سمجھ کے, کا اہل کتاب, جس طرح اہل کتاب, کیونکہ اہل کتاب نجاست کو ایز عبادت یوز نہیں کرتے, یعنی وہ دور ہی رہتے ہیں نجاست سے. فہیہ کآنیت المسلمین, تو اہل کتاب کے جو برتن ہیں وہ مسلمانوں کے برتنوں کی طرح ہے عمومی طور. ہاں, اگر اس میں شراب ہو پھر حکم بدلے گا, ٹھیک ہے, لیکن ورنہ نارملی اہل کتاب جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کو برتنوں میں نہیں رکھتے ہیں, کہ رکھتے ہیں, پیشاب کو نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کیوں, اب اس کی دلیل کیا ہے, کہ اس کے دلائل تو کافی سارے, لیکن ایک دلیل ذکر کی ہے خطیب رحمہ اللہ نے کہ مشرکین کے برتنوں کی طہارت کی دلیل کیا ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع, وضو کیا, من مزدات مشرکۃ, ایک مشرکہ کی ایک مشک سے, اس کے پاس وہ جو مشکیں ہوتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ ایک مشرکہ کا مطلب اب برتن ہی سمجھیں آپ اس کو یہاں پہ, تو رسول اللہ نے اس سے وضو کیا, پوچھے وہ تفصیل وغیرہ پوچھے بغیر. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل حکم یہ ہے. لیکن خطیب اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهَا, لیکن مکروہ ہے استعمال کرنا.
اگر آپ کے پاس باقی برتن موجود ہوں تو بہرحال کیا ہے مکرو لعدم تحرزہم، کیونکہ زیادہ تر یہ احتراز نہیں کرتے ہیں. اور آج کے زمانے میں جو اہل کتاب ہے وہ تو شرابی بھی تھے اپنے برتنوں میں. اصل یہ ہے کہ پاک ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ احتراز ہی کیا جائے. کراہت اس لیے ہے کہ وہ اس طرح مسلمانوں کی طرح ان چیزوں سے نجاست سے پاک نہیں رہتے جس طرح مسلمان رہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب رحمہ اللہ یہ ہوئے وہ مشرکین جو نجاست کو یوز نہیں کرتے، نجاست کو ویسے استعمال نہیں کرتے کہ اس کو عبادت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں. فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا، اب دوسری قسم کے مشرکین فَإِن كَانُوا يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ، اگر یہ استعمال کرتے ہوں نجاست کو دین سمجھ کے، كَطَّائِفَةِ مِنَ الْمَجُوسِ، جیسے مجوس کی ایک جماعت ہے. اگر یہ اب نجاست کو یا جانوروں کے پیشاب کو یا نجاست کو دین سمجھ کے استعمال کرتے ہو، اپنے آپ پہ ملتے ہو، جس طرح مجوس کی ایک جماعت ہے یغتسلون بابوال البقر، جو گائے کے پیشاب سے نہاتے ہیں، جو گائے کے پیشاب سے نہاتے ہیں مجوس وغیرہ، تقرباً، قرب حاصل کرنے کے لیے. ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے. جانور کسی مخصوص جانور کے بارے میں ان کا تصور بڑا یہ ہے کہ یہ ایک پاک جانور ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے پیشاب سے وغیرہ وہ تقرب حاصل کرتے ہیں. تو اب اگر اس طرح کے مشرکین ہیں، فرماتے ہیں خطیب ففی جواز استعمالها وجہان، فرماتے ہیں اس کو استعمال کرنا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں شافعی مذہب میں. وجہان ہے، دو وجہ. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اخذا من القولین فی التعارض اصل والغالب، فرماتے ہیں وہاں پہ تعارض ہوتا ہے. جو شواف ہے، دیکھیں کیسے علماء ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اخذا من القولین، وہ دو قولوں میں سے ایک قول لیتے ہیں. بین التعارض الاصلی، تعارض کس کا ہے؟ تعارض الاصل والغالب. کہتے ہیں اس میں علماء دیکھتے ہیں کہ یہ جو نجاست کو استعمال کرتے ہیں تقرباً الی اللہ، جانوروں کے پیشاب وغیرہ کو، اس میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ مطلب طاہر ہے، کچھ کہتے ہیں یہ پاک. اس میں تعارض ہوتا ہے اصل کا، کچھ اصل کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصلاً اس برتن کی یہ ہے کہ یہ پاک ہے. اور کچھ کہتے ہیں غالب، وہ کہتے ہیں نہیں، ان لوگوں میں غالب یہ ہے کہ یہ نجاست کو کیا کرتے ہیں استعمال، لہٰذا ہم اس کو نجس ہی مانیں گے. تو اسی لیے شافعی مذہب میں اس کی دو وجہ ہیں، کچھ نے اصل کو لیا ہے، کچھ نے غالب پہلو کو لیا ہے. لیکن اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں والاصح، لیکن صحیح قول کیا ہے، جو اصحاب ہیں شافعی مذہب کے جو ائمہ ہیں، صحیح قول کیا ہے؟ الجواز. صحیح قول یہ ہے کہ کیا ہے؟ جواز ہے. لیکن یکرہ استعمال اوانیہم، لیکن ان کے برتنوں کا استعمال کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. و ملبوسہم، اور ان کے لباس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ مکروہ. اس کے بعد فرماتے ہیں وما یلی اسافلہم ای مما یلی الجلد اشد، اور وہ کپڑے جو اندر سے پہنے جاتے ہیں، جو نیچے سے پہنے جاتے ہیں، یعنی مما یلی جلد، جو جلد کو ٹچ کرتے ہیں، سکن کو، وہ زیادہ، یعنی ان سے کراہت، ان میں کراہت زیادہ ہے. اشد، انڈر گارمنٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو کفار کے انڈر گارمنٹس کو استعمال کرنا اس میں شدید کراہت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب وَأَوَانِي مَائِهِمْ اخف، البتہ ان کے پانی کے جو برتن ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ پانی استعمال کرتے ہیں، اس کی کراہت بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو نارملی برتن میں کراہت ہے، اگر برتنوں میں پانی ہو تو کراہت کافی کم ہے، اخف ہے. ہاں، اور اگر ان کے کپڑے وہ ہوں جو انڈر گارمنٹس ان کے ہیں تو اس کی کراہت تھوڑا زیادہ ہے. تو یہ ہے، باقی یہ پاک ہے. ما لم تعلم نجاستها، جب تک ان کی نجاست معلوم. ہم اصل پہ جائیں گے. اصل تو یہاں پہ بھی خطیب نے جو اصح کہا ہے الجواز، وہ بھی اصل کی بنیاد پہ ہی ذکر کیا ہے اس کو. اس کے بعد یہ جو دو مسئلے ہوئے، اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہم نے کہا تھا کہ سونے اور چاندی کے برتن. دیکھیں دو چیز، ایک ہم نے دیکھی وہ نجاسات جو نجاسات ہے لیکن ان سے عفو کا معاملہ کیا گیا ہے. دوسرا دیکھا ہم نے کفار کے برتن اور ان کے کپڑوں کا استعمال. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا، برتن. تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اس کو بھی آپ ایز شافی متن کی عبارت یاد رکھ سکتے ہیں، فارسی زبان کی عبارت. فرماتے ہیں وَإِسْتِعْمَالِ أَوَانِي زَرْ وَنُقْرَ حرام است. آسان ہے. وہ استعمال اور استعمال کرنا اوانی زر، سونے کے برتن، و نقرہ اور چاندی کے برتن، اور استعمال کرنا سونے اور چاندی کے برتن حرام است. کیا ہے؟ حرام. تو یہ جو شاہ ہمدان نے بات بیان فرمائی، اسی کو بیان کیا ہے امام القاضی ابو شجاع رحمہ اللہ تعالیٰ نے متن الغایۃ والتقریب میں. فرماتے ہیں یہی بات، ولا یجوز استعمال اوانی الذهب والفضہ، جائز نہیں ہے استعمال کرنا سونے اور چاندی کے برتن. یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں میں آپ کھا پی نہیں سکتے. یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کے لیے سونا اور چاندی ایز زیور استعمال کرنا وہ الگ بات ہے، ایز زیور یوز کرنا الگ ہے، اور ایز برتن استعمال کرنا وہ ان کے لیے بھی جائز نہیں. یہاں اس کو سمجھے. تو اسی لیے فرماتے ہیں ولا یجوز استعمال اوانی الذهب والفضہ،
ٹھیک ہے، تو جائز نہیں ہے استعمال کرنا سونے اور چاندی کے برتن. اس کے دلائل بہت سارے ہیں. ایک دلیل پہ ہم اکتفا کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، یہ الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ حریر اور دیباج کا لباس مت پہنو وغیرہ. پھر فرمایا ولا تشربو، اور مت پیو، فی آنیت الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں. سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو، نہی ہے اور یہ تحریم کے لیے ہے. ولا تاکلوا فی صحافھا، اور اس کے یعنی نہ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیو اور نہ سونے اور چاندی کے پلیٹس میں کھاؤ. نہ تو برتنوں میں پیو، نہ تو پلیٹس میں کھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے کس میں ہے؟ آخرت میں. تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے بھی اور پینے سے بھی کیا کیا؟ منع کیا. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کو استعمال کرنا حرام ہے. اس کے بعد خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب کھانے اور پینے کے بغیر کسی اور چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی مسئلہ ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی میں سونے اور چاندی کے برتن میں تو میں کھاؤں پیوں گا نہیں، البتہ میرے گھر میں جو تشت ہے اس سے میں وضو کروں گا، وہ سونے کی ہے. سونے کے برتن کو وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بہرحال علماء کی اس میں آرا ہیں. لیکن خطیب فرماتے ہیں شوافیہ کا مذہب یہ ہے، فرماتے ہیں وَيُقَاسُ غَيْرُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَيْهِمَا، کہ کھانے اور پینے پہ ہی باقی چیزوں کو بھی قیاس کیا جائے گا. تو سونے اور چاندی کے برتنوں کو اس طرح روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرنا شافعی مذہب میں صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خُصَّ بِالذِّكْرِ، ان دو کا ذکر کیوں کیا گیا خصوصیت کے ساتھ؟ آپ کہیں گے کھانے اور پینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ فرماتے ہیں ان کا ذکر اس لیے کیا گیا لِأَنَّهُمَا أَظْهَرُ وُجُوهِ الْإِسْتِعْمَالِ وَأَغْلَبِهَا، کیونکہ اکثر یہ استعمال کھانے اور پینے کے لیے ہوتے ہیں. زیادہ تر پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی ان چیزوں میں کھایا پیا کرتے تھے، تو اس سے منع فرمایا گیا. تو شافعی مذہب میں کھانے اور پینے کے علاوہ بھی ان کو استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں روزمرہ کے کاموں میں. ہاں، عورت ایز زینت یوز کر سکتی ہے، وہ الگ چیز ہے. اس کے علاوہ آپ باقی چیزوں میں آپ سونے کا آپ کے پاس ٹیبل ہوگا، اس ٹیبل پہ آپ پڑھیں گے، آپ جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے اس کو آپ سونے کا کور لگائیں گے، آپ کے پاس سونے کا پین ہوگا. تو بہرحال شافعی مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے. تو اس میں تمام یہ کھانے پینے پہ تمام جو وجوہ الاستعمال ہے ان کا قیاس اسی پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو دوسری ایک کتاب جو دور جدید کے بعد شافعی علماء نے لکھی ہے، بڑی اہم کتاب ہے، الفقہ المنہجی علی مذہب الامام الشافعی، بڑی عمدہ کتاب ہے. اس میں فرماتے ہیں وَيُقَاسُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، قیاس کیا جائے گا کھانے اور پینے پہ غیرہما من وجوہ الاستعمال، استعمال کی باقی طریقوں کو بھی اسی پہ قیاس کیا جائے گا. وَيَشْمُلُ التَّحْرِيمُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، اور یہ تحریم عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے. ہاں، عورت استعمال کر سکتی ہے ایز زینت، ایز زیور، لیکن ویسے معاملات میں استعمال نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وکل استعمال الاتخاذ، جس طرح استعمال ہے اسی طرح اتخاذ بھی ہے، کہ آپ گھروں میں ان چیزوں کو رکھے ڈیکوریشن کے لیے وغیرہ. فرماتے ہیں کہ یہ استعمال کی طرح اتخاذ بھی ہے. تو قاعدہ بیان کرتے ہیں فإن ما لا يجوز استعماله، جس چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں، لا يجوز اتخاذه، فرماتے ہیں اس کو اتخاذ بھی اس کا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ سونے اور چاندی کی چیزیں بنائیں گے، پھر گھروں میں رکھیں گے، آپ کے گھر میں جائیں گے تو وہاں سونے کے برتن لگے ہوئے ہوں گے. تو شافعی مذہب میں اس کی گنجائش، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن شوافع اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں استعمال کی طرح اتخاذ بھی ہے. ٹھیک ہے. اتخاذ سے مراد کیا ہے؟ اقتناؤہ للتزیین ونحوہ، یعنی اس کو گھروں میں رکھنا تزیین وغیرہ آرائش کے لیے، تو وہ شافعی مذہب میں جائز. ہاں، عورت استعمال کر سکتی ہے ایز زیور وغیرہ، وہ میں نے پہلے ہی بیان کیا. تو اسی چیز کو امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی بڑی مشہور کتاب میں الخلاصہ. بڑی اہم کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے. اور امام غزالی کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کی ترتیب بہت ہی عمدہ ہوتی ہے. یہ چونکہ فلسفی بھی تھے، لاجیشن بھی تھے، بہت بڑے امام تھے، ان کی ترتیب بڑی خوبصورت ہوتی ہے کتابوں کی. امام ابن تیمیہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. فرماتے ہیں یہ ان علماء میں سے جن کی کتابوں کی حسن تقسیم اور ترتیب بڑی شاندار ہوتی ہے. تو امام غزالی بھی فرماتے ہیں ما یتخذ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی سے جو بنایا گیا وہی طاہرۃ، اور وہ پاک ہے. سونا اور چاندی تو ویسے پاک ہے. فرماتے ہیں ولکن استعمالها حرام، لیکن اس کا استعمال کیا ہے؟ حرام. علی الرجال والنساء، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. لیکن زیور کا الگ حکم ہے، میں نے بتایا آپ کو. چلے، اس کے ساتھ یہ جو طہارہ کے جو مسائل ہیں، طہارات اور نجاسات، حالانکہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اس کو جیسے ذکر کیا ہے تھوڑا سکیٹرڈ انداز میں انہوں نے اس کو لکھا ہے. تو اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے بعد ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. اب یہاں پہ شاہ ہمدان ہمارے سامنے ایک بزرگ کے طور پہ آتے ہیں، ایک صوفی بزرگ کے طور پہ آتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا فقہ کے ساتھ ایز سچ اس کو فقہی کتاب میں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن شاہ ہمدان صرف ایک فقیہ، آپ ایک مصلح بھی تھے، ایک ریفارمر بھی تھے.
اور انسان کا جو باطن ہے نا، انسان کا جو باطن جس کو آپ کہتے ہیں علوم باطنی، ان کے بھی بہت بڑے امام تھے شاہ ہمدان رحمہ اللہ. تو یہ دیکھیں اس کتاب میں دونوں چیزوں کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جمع کیا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد شاہ ہمدان فرماتے ہیں لیکن یہ شاہ ہمدان پہ اصل میں امام غزالی کا ہی اثر ہے. فرماتے ہیں چوں یہ مسائل معلوم کر دی، جب تم نے یہ مسائل معلوم کیے، پچھلی کلاسز میں جو ہم نے دیکھا یہ مسائل طہارت اور نجاسات کے بارے میں جو تم نے معلوم کیے، بدون کی طہارت بر دو نوع است. اس بات کو جان کہ طہارت دو قسم کی ہے. طہارت کتنے قسم کی ہے؟ دو قسم کی. یکی پاکی ظاہر بدن، ایک ہے ظاہری بدن کو پاک کرنا، ظاہری بدن کی پاکی، یہ ایک طہارت ہے. وہ یکی پاکی باطن، اور دوسرا باطن کو پاک کرنا ہے. ہاں، وہ یکی پاکی باطن کہ دل اس، جو کیا ہے؟ دل ہے نا. تو یہ فقہ کا موضوع نہیں ہے، اصلاً یہ فقہ کا موضوع نہیں ہے، لیکن شاہ ہمدان نے اس میں ذکر کیا. فرماتے ہیں ہم چنانچہ پاک کنندہ ظاہر بدن آب پاک است، اسی طرح کہ جس طرح انسان کے ظاہر بدن کو پاک پانی پاک کرتا ہے، اسی طرح کہ جس طرح انسان کے ظاہر بدن کو کس سے ہم پاک کرتے ہیں؟ ہاں، وہ پاک کنندہ دل علم و اخلاص است، اسی طرح انسان کے دل کو پاک علم و اخلاص کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ شاہ ہمدان سے اپنی نسبت کریں وہ علم میں بھی بڑے آگے ہونے چاہیے اور اخلاص میں بھی. کتنا اہم نقطہ ہے. ہاں، تو اسی چیز کو دیکھیں امام غزالی نے کیسے ذکر کیا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی نایاب کتاب ہے. اب یہ بدقسمتی کہیں کچھ جہلا نے، کچھ حمقا نے، جنہوں نے پچھلی مرتبہ امام غزالی کی احیاء العلوم کو جلایا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، تو وہ جہالت کی انتہا ہے. یعنی احیاء العلوم کو لایا پھر اس کو جلایا، کہا اس میں بدعت ہے. اب دیکھیں یہ مصیبت ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں فتح الباری کو بھی جلایا تھا، ابن حجر عسقلانی کی. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ نابتا ہے جنہوں نے کسی زمانے میں امام نووی کی شرح مسلم کو بھی جلایا تھا، اور آج امام غزالی کی کتابوں کو جلا رہے ہیں. بہرحال اصل یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل کمزور ہوتی ہے، اکیڈمک دنیا میں آپ کھڑا نہیں رہ پاتے، پھر آپ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں پوشک نہیں تو. تو یہ جہالت ہے. اس طرح کے لوگ یہ امت کے لیے ایک ناسور ہیں جو کبار علماء کی کتابوں کو جلائے، اور احیاء العلوم جیسی کتاب کو. ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن ہے احیاء العلوم یا یہ بخاری شریف ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسانی کاوش ہے. ٹھیک ہے، امام غزالی کی 10 جلدوں میں چھپی ہے، دارالمنہاج سے 10-11 جلدوں میں. 10 جلدوں میں اگر کہیں پہ کچھ غلطی بھی ہو یا کوئی کمزور بات ہو تو کیا اس بنیاد پہ آپ کتابوں کو جلائیں گے؟ یہ تو عجیب مسئلہ ہے. تو دیکھیں امام غزالی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں یہ بڑا اہم جملہ ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیزیں جلاتے ہیں، وہ انہی چیزوں میں اصل میں کمزور ہوتے ہیں. فرماتے ہیں غزالی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں فتفتن ذو البصائر، فرماتے ہیں جو نظر والے ہیں نا، انہوں نے اس چیز کو جانا. بہذہ الظواہر، یہ جو قرآن و حدیث کی جو ظاہری نصوص ہیں، یہ جو نصوص ہم نے دیکھا کہ طہارت نصف ایمان ہے، طہارت وہ ہے، طہارت یہ ہے. فرماتے ہیں جو نظر والے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو جانا کہ ان اہم الامور تطہیر السرائر، کہ سب سے اہم امور اپنے سرائر کو پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، اپنی خلوتوں کو پاک کرنا ہے. اہم ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ یبعدو، فرماتے ہیں یہ بعید بات ہے، یہ بعید ہے ان یکون المراد بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان. فرماتے ہیں یہ بعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے صفائی نصف ایمان ہے، اس کی مراد صرف اتنی ہی ہو. یہ بعید ہے کہ اس کی مراد اتنی ہی ہو. کیا؟ عمارت الظاہر، اپنے جسم کو آپ نے بڑا خوبصورت بنایا، بالتنظیف، صاف کیا اس کو، باضافت الماء، اس پہ پانی ڈالا، و القائی ہے، اس پہ پانی وانی اس کو دھویا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا الطہور نصف الایمان. فرماتے ہیں بعید ہے کہ اتنا ہی اس میں ہو. اتنا ہی ہے کہ ایک انسان باقی اس میں دنیا کی ساری برائیں ہیں لیکن صاف رہتا ہے، ہم کہیں گے اس کا ایمان نصف مکمل ہو گیا. امام غزالی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ تخریب الباطن، اس کا باطن خراب ہوگا، حسد، ریاکاری، تمام برائیوں سے بھرا ہوا، تخریب، تباہ ہوا ہوگا اس کا باطن. وہ ابقاءہا، اور یہ باقی ہوگا مشحون، بھرا ہوا، بالاخباث والاقذار، خباثتوں سے، باطنی خباثتوں اور گندگیوں سے. ہائی ہاتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس. اس حدیث کی اتنی ہی شرح کہ آپ اپنے ظاہر کی تو تعمیر کریں گے لیکن باطن آپ کا تباہ و برباد ہوگا. آپ کی نگاہ پاک نہیں ہوگی، آپ کا دل پاک نہیں ہوگا، دل میں حسد ہوگا، عداوت ہوگی، ٹھیک ہے، بغض ہوگا وغیرہ. امام غزالی فرماتے ہیں اس سے اتنی ہی مراد. تو شاہ ہمدان نے بھی اس چیز کو یہیں سے لیا ہے. اس کے بعد آخری سلائیڈ، اس میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصل طہارہ سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں الطہارۃ لہا اربع مراتب، طہارت کے کتنے درجے ہیں؟ 4. المرتبۃ الاولی، پہلا درجہ کیا ہے؟ تطہیر الظاہر عن الاحداث وعن الاخباث والفضلات، اپنے ظاہر کو پاک کرنا حدث سے اور ناپاکیوں سے.
یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے. ٹھیک, اور ہم تو اس میں بڑے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں, ہم لوگ آج کے زمانے میں تو, لیکن یہ طہارت کا صرف پہلا ہی درجہ ہے. پھر فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ, المرتبۃ الثانیہ, طہارت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ تطہیر الجوارح عن الجرائم والآثام, اپنے جسم کے اعضاء کو محفوظ رکھنا جرائم سے اور اللہ کی نافرمانی سے. یہ بھی تو طہارت ہی ہے نا, پاک رکھنا اپنے آپ کو. تو اب آج کے زمانے میں جو اس طہارت پہ فائز ہے وہ تو اللہ کا ولی ہے آج کے زمانے میں. اس کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے, المرتبۃ الثالثہ, تیسرا درجہ ہے تطہیر القلب, اپنے دل کو پاک کرنا اب, عن الاخلاق المذمومہ, برے اخلاق سے, والرذائل الممقوتہ, اور برے رذائل سے, وہ رذائل جن سے اللہ ناراض ہے, اس پہ ہم کبھی محنت نہیں کرتے ہیں, جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ, ہے نا. تو آپ کا دل, اس میں ریاکاری ہے, اس میں عجب ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, اس میں نفرت ہے لوگوں کے لیے, اس میں وہ اپنے آپ کو بڑائی کا, وہ تکبر کا جذبہ ہے. تو فرماتے امام غزالی طہارت کا تیسرا درجہ یہ ہے. اور یہ جو تیسرا ہے نا, تیسرا جو پہلو ہے, اس پہ اصل میں صوفیہ اس پہ کام کرتے ہیں, صوفیہ کرام. تو یہ تیسرا درجہ ہے. اب اس سے بھی اونچا کوئی درجہ ہوگا کہ آپ نے اپنے دل کو تمام رذائل سے پاک کیا, جتنی بھی برائیاں تھیں, اخلاقی برائیاں, دل کی جو برائیاں تھیں ان سے پاک کیا. جب اس کو پاک کیا, امام غزالی فرماتے ابھی چوتھا درجہ بھی ہے, فرماتے المرتبۃ الرابعہ, چوتھا کیا ہے؟ تطہیر السر اما سوى اللہ تعالی, اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کرنا. تو یہ ہے تصوف کا حاصل. اب آپ کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے, سب, آپ دنیا کا کاروبار بھی چل رہا ہے, آپ کی بیوی بھی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ نوکری بھی کر رہے ہیں, آپ کا بزنس بھی چل رہا ہے, لیکن آپ کو جو یہ دل ہے نا, اس کو آپ نے پاک کیا ہے, اس میں اللہ کے سوا کچھ نہیں. وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ, رسول اللہ کو ہر وقت یاد کیا کرتے تھے, ہر وقت. تو یہ کہ اب آپ کا دل اللہ کے ما سوى اللہ سے آپ کا دل پاک ہوا ہے, یہ بہت اونچا مرتبہ ہے. تو شاہ ہمدان فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وہی طہارت الانبیاء, یہ کن کی طہارت ہے؟ انبیاء کی طہارت. اسی لیے جب پیغمبر جب سوتے تھے نا, تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. کیوں؟ ان کی آنکھیں سوتی تھی, دل نہیں سوتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی, میری جو چشمان مبارک ہے وہ آرام فرماتی ہیں, دل مبارک بیدار رہتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے طہارت الانبیاء صلوات اللہ علیہم والصدیقین, اور صدیقین. صدیق سے مراد یہاں پہ سچا نہیں ہے, صدیق سے مراد آپ سمجھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو درجے صدیقیت پہ فائز ہے. ٹھیک ہے, تو صدیق اصل میں کہتے ہیں, وہ میں کبھی اس پہ بات کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ کلاس نہیں, یہ فقہ کی کلاس ہے. تو یہ شارٹ میں آخر میں جو حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ نے جو چیزیں ذکر کی, تو آج ہم نے دیکھا آج کی کلاس میں یہ 3 چیزیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ نجاسات جن سے شریعت نے درگزر کیا ہے, اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو کفار ہیں یا غیر مسلمین ہیں, ان کے برتن اور ان کے کپڑوں کے استعمال کا شافی مذہب میں کیا حکم ہے. اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ جو سونے اور چاندی کے برتن ہیں ان کو استعمال کرنا یا ان کو تزئین کے لیے رکھنا, اس کا شافی مذہب میں کیا حکم ہے. اور چوتھا ہم نے دیکھا کہ جو طہارت ہے, مکمل طہارت اسلام میں کیا ہے, جو ایک انسان سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئی فصل کا آغاز ہوگا, استنجا وغیرہ. تو وہ اس کو شاہ ہمدان نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.